بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے بعد میرے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب 5ویں بار حمل ٹھہرا تو میری ساس بولی، اس بار اگر بیٹی پیدا کی تو تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں ہر وقت پریشان رہتی اور دن رات دعا کرتی کہ بیٹا پیدا ہو۔ ایک دن نوکر بولا، بی بی جی روز کچا انڈا کھاؤ، شرطن بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں روز ایک کچا انڈا کھا کر سونے لگی، مگر جب ڈیلیوری کا وقت بچہ پیدا ہوا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو نوکر کا۔ میرا نام سائرہ ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ میری شادی ایک بہت ہی امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ نے بھی نہ اس خاندان کے لوگوں کو دیکھا اور نہ ہی کسی اور بات کو، بس اسی بات پر خوش ہو گئے کہ بہت بڑا گھر ہے اور اکلوتا بیٹا ہے، اور جہاں بیٹے اکلوتے ہوں وہاں پر ساری ذمہ داریاں بھی بہو پر ہی پڑ جاتی ہیں۔ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک چیز نے جینا حرام کر رکھا تھا، اور وہ یہ کہ میں نے اس گھر کا وارث پیدا کرنا تھا۔ خیر سے مجھے شادی کے پہلے ہی سال حمل ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن یہ ہمارے اس معاشرے کا المیہ ہے کہ عورت سے امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پہلے اچھی پڑھائی کر رہے، پھر اچھی شکل و صورت کی بن کر رہے، اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ اس کی شادی ہوگی یا نہیں۔ شادی ہو گئی تو ماں بنی ہے یا نہیں، اور اگر ماں بنی ہے تو بیٹے کی ماں بنی ہے یا بیٹی کی، اور اگر بیٹی ہوئی ہے تو بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ عورت کی ساری زندگی یہی سب کرتے اور سنتے گزر جاتی ہے۔ مجھے بھی اللہ نے بیٹی سے نوازا۔ میں بہت خوش تھی، کیونکہ ایسے لوگ بھی تھے جن کو شادی کے 10 سال بعد بھی اولاد نہیں نصیب ہوئی، لیکن میری ساس اور شوہر بالکل بھی خوش معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ پھر بھی انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار نہ کیا، لیکن جانے قسمت نے میرے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔ میرے گھر میں ایک ایک کر کے 4 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ اس گھر کو ایک حویلی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس حویلی کا ایک نوکر بھی تھا جسے سب اکرم کہا کرتے تھے۔ ایک وہی تھا اس گھر میں جو میرا درد سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ نے تو آپ کے گھر میں رحمت دی ہے۔ وہی اکثر یہ خبر باہر سنانے آتا کہ بیٹی ہوئی ہے، اور بدلے میں میرے شوہر سے تھپڑ بھی کھا لیتا۔ آخر 2 بیٹیوں کی دفعہ باقاعدہ میرے شوہر اور میری ساس نے بہت زیادہ غصہ کیا، مجھے بھی باتیں سنائی، اور کئی ہفتوں تک ان کا موڈ بھی خراب تھا۔ اب تو میرا شوہر اپنی بیٹیوں کو پیار بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ میری ساس بھی ان کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیتی، ان سے ایسے خار کھاتی جیسے وہ ان کو ہاتھ لگائے گی تو اس کے ہاتھ پلید ہو جائیں گے۔ میں بہت پریشان رہتی۔ اس گھر میں میری بیٹیوں کو ہر سہولت حاصل تھی، وہ اچھے سکولز میں جا رہی تھی اور اچھا کھاتی تھی، لیکن کوئی ان سے محبت نہیں کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میری بیٹیاں بہت ضدی ہوتی جا رہی تھیں۔ اب تو میں نے بھی اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی کہ 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا عطا کر دے، کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ اللہ مجھے بیٹے سے نوازے۔ لیکن 4تھی بیٹی کے بعد 2 سال گزر جانے کے باوجود بھی مجھے حمل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ 4 بیٹیوں کی ماں تھی، اور اب حمل نہ ہونا مجھے مزید باتیں سننا پڑ رہی تھی۔ میں بہت پریشان رہتی۔ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے تو اسے جو بھی ملتا ہے وہ اسے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے۔ اسی طرح میں اپنے نوکر اکرم سے اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتی کہ میں آج کل بہت پریشان ہوں۔ بس یوں سمجھیں کہ میں نے اکرم کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، کیوں پریشان رہتی ہوں، لیکن اکرم نے مجھے اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ ویسے بھی مجھے جاننے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ وہ ایک بے ضرر انسان تھا، عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، اس گھر اور اس خاندان کا بہت پرانا وفادار تھا۔ اس کے باپ دادا بھی یہیں پر نوکر کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ میں نے دن رات دعائیں کی، منت مانی، اور پھر اللہ نے مجھ پر کرم کیا۔ 5ویں دفعہ حمل ٹھہر گیا۔ میں بہت خوش ہوئی تھی، اسی بات پر خوشی تھی کہ اللہ نے مجھے امید سے کر دیا، نہیں تو اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت برا ہو جاتا۔ میں جب بھی امید سے ہوتی تو میرے حمل کے 9 ماہ میں میرا شوہر اور میری ساس میرے ساتھ قدرے آرام سے پیش آیا کرتے۔ ان کی امید ہوتی کہ سب خیر ہوگی اور اللہ ہم کو بیٹے سے نواز دے گا۔ وہ اس بیٹا بیٹی کی چال میں ایسے پھنسے تھے کہ وہ ڈاکٹر سے پتہ بھی نہ کرواتے تھے کہ ان کے ہاں بیٹا آنے والا ہے یا بیٹی۔ وہ کہتے تھے کہ عین وقت پر ہی پتہ چلے گا، شاید اس کے پیچھے بھی کوئی ڈر تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ پہلے مجھ سے میری صحت دریافت کی اور پھر مجھے کہا، دیکھو اگر اس دفعہ تمہارے ہاں بیٹا نہ ہوا تو ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑ جائے گا جس کی تم کو ہم سے امید نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیا کریں گے؟ میری ساس نے کہا کہ ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اس گھر کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟
ماں باپ تو میرے سے دنیا میں نہیں رہے، بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے تو میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میری ساس نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے دعا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہو۔ اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو تم اسی حویلی میں ملکہ بن کر راج کرو گی، راج۔ میں تمہیں بہت زیادہ خوش رکھوں گی، تمہاری بیٹیوں اور تم جو چاہو گی تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا نہ ہوا تو پھر سمجھو کہ تمہیں آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی، میں بالکل حق پر ہوں۔ میں نے تمہیں 5 موقع دیے، اگر 5 موقعوں کے بعد بھی تم ہمیں ایک اولاد نرینہ نہ دے سکی تو اس میں تمہاری غلطی ہے، ہم لوگ تو حق پر ہیں۔ میری ساس کی زبان پر جو آیا انہوں نے مجھے سنا ڈالا، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو اسی دن اپنی 5 بیٹیوں کو ساتھ لے کر ادھر سے تمہیں جانا ہوگا۔ میں حیران رہ گئی تھی، وہ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھی تو یہ میرے ساتھ کبھی بھی نہ تھی، لیکن اتنا ظلم یہ لوگ میرے ساتھ کیسے کر سکتے تھے؟ اکرم کو کچھ دیر پہلے میں نے جوس بنانے کا کہا تھا، وہی دینے شاید کمرے میں آ رہا تھا جب اس نے میری ساس کی باتیں سن لی اور مجھے روتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میرے آنسو اس قدر شدید سے بہہ رہے تھے کہ میں ان کو روک نہیں سکی۔ اکرم نے جوس ایک طرف رکھا اور ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا، اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اس نے کہا بی بی میں نے سب سن لیا ہے، یہ بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے اور ان کے خاندان کو کوئی بد دعا ہے کہ کئی سالوں تک ان کے خاندان میں بیٹا ہی پیدا نہیں ہوتے۔ بڑے صاحب بھی تو بڑی بیوی کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ میری ساس 10 سال تک اولاد نہ پیدا کر سکی، ان کو کیا محسوس ہوا ہوگا؟ وہی جو اب مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ پھر کیا وہ میرا درد نہیں سمجھ سکتی؟ اور میں نے تو اس گھر کو اولاد دی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ میں بالکل ہی بانجھ تھی۔ بی بی میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، یہ بڑا پرانا نسخہ ہے، ہمارے بڑوں کا اور پیروں کا سب پر اس کا بھروسہ ہے، اس نسخے کے اوپر، اور کچھ زیادہ کرنا بھی نہیں ہے۔ صرف رات کو سوتے ہوئے ایک کچا انڈا آپ نے کھا لینا ہے، میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں نے اکرم کو کہا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اس طرح بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اکرم نے کہا بی بی جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیں، اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو میرا نام بدل دیجئے گا۔ امیر لوگوں میں ایک بڑی خامی ہوتی ہے کہ جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اپنے ان پڑھ اور ناسمجھ نوکروں کے مشورے میں بھی آ جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ بھلا وہ جو مشورے دے رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی منطق بھی ہے یا نہیں۔ میں نے بھی اکرم کی بات مان لی اور اسے کہا کہ روز رات کو کچا انڈا پی کر سویا کروں گی، اگر میں کسی دن بھول جاؤں تو تم میرے لیے انڈا لے کر آ جانا۔ اکرم نے کہا کہ میں یہ کام اپنی ذمہ داری سمجھ کر کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ آپ کو بیٹے سے نوازا جائے گا، پھر آپ اس حویلی پر راج کریں گی، راج، اور مجھے بھی آپ کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوگی۔ بہت سالوں بعد اس حویلی کو کوئی اچھی مالکن ملے گی۔ جیسا اکرم نے کہا تھا میں نے روز رات کو کچا انڈا پینا شروع کر دیا۔ پہلے تو مجھے بہت عجیب لگا لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کا ذائقہ کیسا تھا، یہ کرنا عجیب کام تھا، پر مجھے کسی بھی طرح بیٹے کی ماں بننا تھا، یہی میرا مقصد حیات بن کر رہ گیا تھا۔ اگر میں کسی دن بھول جاتی تو اکرم خود میرے لیے دودھ دینے کے بہانے انڈا بھی لے آتا۔ میرے شوہر کو اس کی بات کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن ایک دن میرے شوہر نے یہ بات نوٹ کر لی اور اس نے کہا کہ یہ انڈا تمہارے لیے آیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ابلا ہوا انڈا ہے، آپ کی امی نے کہا ہے کہ رات کو دودھ کے ساتھ ایک انڈا کھایا کرو۔ میرا شوہر ہنسا اور کہنے لگا کہ ساتھ یہ بھی دعا کیا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو، ورنہ کھانا پینا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی مجھے یہ سوچ کر بہت تکلیف بھی ہوتی کہ میرا شوہر بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم مجھے تسلی تو دے سکتا تھا۔ اگر مجھے اس کا تھوڑا سا ساتھ مل جاتا تو شاید سکون مل جاتا، لیکن اب سچ تو یہ تھا کہ مجھے اس سے کسی بھی چیز کی امید نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنی ہمسفر نہیں سمجھا، اس نے مجھے بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھا تھا۔ اسے مجھ سے بیٹا چاہیے تھا، میں نے دعا کی کہ اس دفعہ مجھے بیٹا ہی پیدا ہو جس کو میں اس کے حوالے کر کے یہ کہہ سکوں کہ جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا، لیکن مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہم صرف نام کے میاں بیوی ہیں۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اسے یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے اندر ان 5 سالوں میں بہت نفرت بھر گئی تھی، میں نے پھر بھی کسی طرح سب کچھ برداشت کیا کیونکہ میں بیٹیوں کی ماں تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت کی عزت مرد سے ہی ہوتی ہے، اگر وہ بیٹے کی ماں بنے تو اس کو زیادہ عزت ملتی ہے۔ ایک دن میں نے اس حویلی میں بہت
کچھ عجیب ہوتے ہوئے سنا کہ میرا شوہر غصے سے چلا رہا تھا کہ اکرم کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ گھر نہیں تھا، جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ آج تک کہیں نہیں گیا تھا۔ آج میرے گاؤں سے بہت ضروری دوست آ رہے تھے، مجھے اتنے سارے کام ہیں، اور یہ کہاں بھاگ گیا ہے؟ میں بھی سوچنے لگی کہ آخر اکرم کہاں گیا ہے، لیکن وہ رات سے پہلے واپس آ گیا۔ اس کو میرے شوہر نے بہت ڈانٹا، پر اس نے سارے کام وقت پر کر ڈالے۔ جب وہ رات کو واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ تو کہنے لگے کہ بس میں کسی سے ملنے چلا گیا تھا، لیکن مجھے صاف محسوس ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ جیسے اکرم نے کہا تھا، میں روز رات کو ایک کچا انڈا کھایا کرتی تھی اور ساتھ ہی اللہ سے دعائیں بھی کیا کرتی۔ میری ساس اکثر لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ہاں بھیڑ سے امید سے ہے، بس دعا کرو بیٹا ہو جائے، نہیں تو اس کا قصہ تو میں تمام کر دوں گی۔ بس بہت جھیل لیا اس عورت کو۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ اگر اس دفعہ بھی ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کیا واقعاً آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ میرے شوہر نے 2 پل مجھے دیکھا اور پھر اس دنیا کی سب سے ظالم بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا کہ اس گھر میں میری امی کا حکم چلتا ہے، اگر میری امی کہیں گی کہ تم اس گھر سے جانا ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو پھر یقیناً تمہیں اس گھر سے جانا ہی ہوگا اور میں بھی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میرے شوہر نے یہ بات اس قدر آرام سے کہی تھی جبکہ اس بات نے میرے دل میں بہت طوفان مچا دیا تھا، لیکن میں اور کچھ نہ بولی اور اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے، آخر یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی حویلی ہے اور اولاد بھی آپ ہی کی ہے۔ ایک دن میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات کا وقت تھا، یہ وہی ٹائم تھا جب اکرم میرے لیے انڈا لے کر آیا کرتا، لیکن آج اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میں چاہ رہی تھی کہ میں جلدی سے کھا کے سو جاؤں۔ میرے آخری دن چل رہے تھے، مجھے صبح سے ہی طبیعت میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی، لیکن وقت ہے کہ گزر ہی نہیں رہا تھا اور اکرم بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر سوچا کہ خود ہی چلی جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اگر کہیں نہیں ہے تو خود ہی کچن میں کھڑے ہو کر اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں گی۔ جب میں جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں ذرا ٹہلنے جا رہی ہوں، میری ٹانگوں میں بہت ہی کھچاؤ ہے، تھوڑا چلوں گی تو آرام ملے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ خود کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف بیٹھا تھا۔ جب میں کچن کی طرف آئی تو کچن کی کھڑکی سے میں نے ایک منظر دیکھا، جس منظر کو دیکھ کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران ہوئی، سامنے ایک ٹرے رکھی تھی جس میں دودھ کا گلاس رکھا تھا اور اکرم کے ہاتھ میں انڈا تھا، جس انڈے پر وہ کچھ پڑھ کے پھونک رہا تھا۔ پھر اس انڈے کو اس نے ٹرے میں رکھا اور اسے اٹھا کر باہر آنے لگا کہ اس کا مجھ سے سامنا ہوگا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایسے چونکا جیسے کوئی چور پولیس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ بی بی جی آپ کے کمرے میں ہی آ رہا تھا، یہ لیں اس کو کھا لیں۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں اسے یہ سب کرتا ہوا دیکھ چکی ہوں، میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، پر میں نے کوئی لحاظ رکھا۔ میں نے کہا کہ تم جو کر رہے تھے میں نے دیکھ لیا۔ کیا کر رہے تھے تم؟ کیا تم مجھ پر کوئی جادو کر رہے ہو یا تمہیں یہ کرنے کے لیے کسی اور نے کہا ہے؟ کہیں تمہیں یہ کرنے کے لیے میری ساس نے تو نہیں کہا؟ وہ جان بوجھ کر مجھ پر کچھ ایسا عمل کرواتی ہے جس سے بیٹی پیدا ہوتی تاکہ مجھے اس گھر سے نکال کر اپنے بیٹے کی دوسری شادی اپنی بھانجی سے کروا سکے۔ تم تو خاندان کے پرانے نوکر ہو، تم ضرور ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ اس حویلی میں تو جانے کتنی آتی اور کتنی جاتی ہوں گی، میں بھی اس گھر کی ایک عورت ہوں جو آج ہے کل نہیں، جو جیے یا مرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر ایک نوکر میرے لیے اتنا پرخلوص کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگل تھی تمہاری باتوں میں آ کے۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بار بار نام سر ہلا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں غدار نہیں ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر بنتی کر رہا تھا لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے ٹرے کو ہاتھ مارا اور انڈا اور دودھ نیچے گر گیا۔ شور سے میرا شوہر بھی سیڑھیوں تک آ گیا۔ میں اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ اس شخص کو اس گھر سے نکال دو کہ اچانک میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہوا اور میں لڑکھڑا گئی۔ میرا شوہر میری طرف بڑھا اور دائی کو بلایا گیا۔ میری ابھی تک کی ساری ڈیلیوری گھر میں ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ میری حالت بہت خراب تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بس کا کیس نہیں ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، یہ مر جائے گی، اس کو اسپتال ہی لے جاتے ہیں۔ میرا شوہر اس سب کے خلاف تھا، لیکن میری جان پر بنی میرے شوہر نے اجازت دی، مجھے اسپتال لے کر جایا گیا۔ جب ڈیلیوری کا وقت آیا اور میں نے دیکھا، میں نے اپنی اولاد کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بھی ایک بیٹی تھی۔ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔
جب اچانک وہاں ایک عورت آئی اور اس نے میری بیٹی کو اٹھا کر وہاں پر ایک بیٹا رکھ دیا، میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں اکرم کی بیوی ہوں، اور جب آپ کو اللہ نے امید دی تھی انہی دنوں میں مجھے بھی امید ملی۔ میرے 4 بچے ہیں، سارے کے سارے ہی بیٹے ہیں۔ مجھے اللہ سے اس دفعہ بیٹی کی امید تھی، لیکن اللہ نے مجھے پھر سے بیٹے سے نواز دیا۔ لیکن مجھے اکرم نے ساری بات بتائی اور اس نے کہا کہ ہمیں یہ بیٹا بڑی بی بی جی کو دینا ہوگا۔ اس نے سب کچھ پلان کیا تھا، وہ سب کچھ جانتا ہے، میں پہلے سے تیاری کر کے آئی ہوں۔ یہ بچہ 2 دن پہلے ہی پیدا ہوا ہے، اس لیے بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا یہ آپ کا بچہ ہے یا میرا۔ اس نے اپنے بیٹے کو میری گود میں ڈال دیا۔ میں روتے ہوئے بامشکل ہاتھ جوڑے، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ ہاتھ نہیں جوڑے۔ میں تشکر سے رو رہی تھی، لیکن جب اس نے میری بیٹی کو اٹھایا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم میں مجھے اپنے بیٹے دینے کی ہمت ہے، لیکن میری بیٹی کو مجھ سے دور لے جاؤ گی، میں یہ برداشت کیسے کروں گی؟ اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کو اپنی اولاد کی طرح پالوں۔ وہ میری بیٹی کو اٹھا کر اس دروازے سے نکل گئی جہاں سے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کر لی، ڈاکٹر کو سمجھا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا آج کل ایسے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوتے، اگر اس طرح آپ کا گھر بچتا ہے تو میں اپنی زبان بالکل بھی نہیں کھولوں گی۔ اور میں تو ڈاکٹر ہوں، میں روز اس طرح کے لوگوں کو دیکھتی ہوں۔ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ بری طرح رونا شروع کر دیتے، بلکہ تقریباً ماتم کرنا شروع کر دیتے۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اکرم نے اپنا کام کر دیا، وہ واقعاً ایک وفادار نوکر تھا۔ میرے شوہر اور ساس کو جب پتہ چلا کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جیسا میری ساس نے کہا تھا، مجھے ملکہ کی طرح لے جایا گیا اور میری ہر بات مانی گئی۔ اور میرا شوہر اپنے بیٹے کو پا کر خوش تھا اور میری بچیوں سے بھی بہت محبت کرنے لگا تھا۔ آج میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور میں گھر آ گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے جانے تمہیں کیا کیا نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ بی بی جی کوئی بات نہیں، میں آپ کا حال سمجھتا ہوں، اس سنڈے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اولاد آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا، لیکن اگر میں یہ بات آپ سے پہلے کرتا تو جانے آپ کیا سوچتی۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی امید تھی کہ اللہ آپ کو بیٹے سے نوازے گا، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں نے اپنی بیوی کو فوراً سے بھیجا۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں محفوظ ہے، اور ہمیں 4 بیٹوں کے بعد جب بیٹی ملی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے گھر کی رانی بن کر رہے گی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ سے ملوانے کے لیے لے آیا کروں گا۔ میری ساس اور شوہر کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا۔ میں اس گھر کی ملکہ تو تھی، لیکن میرے تیور بدل گئے تھے۔ میں ان کو اب جوتے کی نوک پر رکھ رہی تھی، ان کی ہر بات کا جواب دیتی تھی اور وہ بھی چپ کر سن لیتے۔ پھر قسمت نے بازی پلٹی اور ایک دن میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میری ساس اور شوہر گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے کہ ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کا بہت افسوس ہوا، میں کئی مہینوں تک اس کا سوگ منایا کرتی۔ اب حویلی کی مالکن میں تھی، یہ ساری حویلی میری ہو چکی تھی۔ میں نے اکرم اور اس کی بیوی بچوں کو گاؤں سے واپس بلوا لیا اور اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتے دیکھنے کے لیے ان کو بھی اس گھر میں رہنے کے لیے کہا، اور آہستہ آہستہ ہم نے گاؤں کی ساری زمین اور حویلی بیچ دی۔ ہم نے شہر میں جا کر گھر بنا لیا۔ شہر میں جا کر میں نے سب کو یہی کہا کہ اکرم میرا سگا بھائی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچیاں اور اکرم کا بیٹا جوان ہو گیا تو میں نے اس کی شادی اپنی 5ویں بیٹی سے کروا دی۔ اس طرح مجھے اپنی 5ویں بیٹی بھی واپس مل گئی۔ ساری دنیا یہی جانتی ہے کہ اکرم میرا بھائی ہے۔ فرض تو اس نے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ادا کیا ہے، نہ صرف میری مدد کر کے بلکہ ان بچوں کی پرورش کرنے میں بھی اس نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ اب ہم سارے اکرم کے بچے اور میرے بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں، ہم سب بہت خوش ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔